امام اعظم کو امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کنیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کنیت نسبی ہوتی ہے، ایک کنیت وصفی ہوتی ہے۔ کنیت نسبی تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی اولاد میں جس لڑکے کا یا لڑکی کا کوئی نام ہے، اسی نام کے شروع میں ابو یا کوئی عورت بڑھا کر کنیت بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اسی قاسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کہی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کنیت وصفی ہوتی ہے، اولاد میں تو کوئی اس نام کا نہیں ہوتا لیکن وصف کی بنیاد پر وہ کنیت رکھ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابو بکر ہے وہ کنیت ہے، ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ ان کا نام تو عبداللہ ابن عثمان ہے۔ بکر عربی زبان میں پہل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں نیک کاموں میں پہل اور جلدی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بار بار ہم سنتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا نام تو عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے۔ ابو ہریرہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بلی پالا کرتے تھے، ان کو بلی سے بہت لگاؤ تھا اور عربی میں ہرہ بلی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس بلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا گیا۔ یہ کنیت وصفی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کہی جاتی ہے۔ تراب کے معنی عربی زبان میں مٹی کے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، یا ابا تراب، اے مٹی والے، اس لیے ان کی کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی یہ کنیت بھی کنیت وصفی ہے۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ حنیفہ ان کی بیٹی اور صاحبزادی کا نام تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا صرف ایک ہی صاحبزادہ تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حنیفہ ان کی کنیت وصفی ہے اور اس لیے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حنیفہ کے معنی عربی زبان میں دوات کے آتے ہیں، چونکہ ان کی مجلس میں ہر وقت بہت سارے علماء بیٹھ کر ان کے علوم کو مرتب کیا کرتے تھے اور ہر وقت ان کی تقریر کو، ارشادات و ملفوظات کو نقل کیا کرتے تھے۔ اتنے علوم مرتب کیے کہ اس کی وجہ سے ان کی کنیت ہی لوگوں نے ابو حنیفہ رکھ دی۔ دوسرا قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حنیف کے معنی عربی میں خالص اور پیور کے آتے ہیں، چونکہ انہوں نے دین کی جو تشریح کی ہے اور دین کی کو جو مدون کیا ہے وہ بالکل خالص ہے، اس لیے اس خالص ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی ان کو ابو حنیفہ کہہ دیا جاتا ہے۔